السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا اگر اس کام میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، اور آج جو ہم آگے سبق پڑھیں گے الدرس الخامس الطبیب، یہ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا یہ ڈائری نوٹ کر لیں، آج ہمارا اس ہفتے کا پہلا دن ہے اور التدریب الثالث صفحہ نمبر 54 اور 55 یہ دونوں صفحے مکمل لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ جو آج ہم پڑھیں گے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہم نے جو گزشتہ سبق افعال پڑھا تھا، اس میں التدریب الثالث یہ کچھ کام لکھنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے یہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے: یکتب مدرس علی السبورہ، یفتح خالد النافذہ، یغلق حامد الباب، یقرأ بکر الکتاب، یصلی محمد، یرکع، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، یسجد، محمود کاپی میں لکھتا ہے، یکتب محمود الکراسہ، اقبال کرسی پر کھڑا ہوتا ہے، یقف اقبال علی الکرسی فوق کرسی، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، یجلس فوق کرسی۔ یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر یہ مکمل نہیں کیا تو اس کو بیٹا مکمل کر لیں۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے الدرس الخامس الطبیب۔ طبیب کا معنی ڈاکٹر ہے، اور یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلینک ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، مریض بیٹھے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہاں چیک کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عیادہ، عیادہ کلینک۔ اور اس کے نیچے آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کلینک میں، ہاسپٹل میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً تمام ڈاکٹرز کے پاس یہ ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سماعہ، آلہ گوش، کان میں لگانے والا آلہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ عمومی طور پہ آپ ہاسپٹل میں جب دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے یہ لگایا ہوتا ہے، گلے میں، گردن میں رکھا ہوتا ہے۔ تو طبیب ڈاکٹر، یہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مریض مریض، یہ ہاسپٹل کی ایک ضروری چیز ہے، بیڈ، اس کو عربی میں کہتے ہیں سریر۔ اور آپ اس تصویر میں آگے دیکھ رہے ہیں عملے جراحی کا آلہ، یعنی جس سے کوئی آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں، اس کے آگے ایک تیز دھاری دار بلیڈ لگا ہوتا ہے، جس سے نشتر لگانا یا کوئی کٹ کرنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشرۃ، عملے جراحی کا آلہ۔ یہ کچھ ادویات رکھی ہیں، جس میں ایک انجیکشن بھی ہے، جس سے تقریباً سارے ہی بچے بھاگتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جا کر سب سے پہلے بچے کہتے ہیں کہ ٹیکہ نہیں لگوانا، انجیکشن نہیں لگوانا۔ یہ دیکھیں انجیکشن ہے، یہ کیپسول پڑے ہوئے ہیں، دوائیاں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دوا، اس کو میڈیسن انگلش میں کہتے ہیں، دوائیاں۔ اس کے بعد بیٹا آپ اگلے صفحے پہ دیکھیے گا، یہ کچھ جملے ہیں، وہی طریقہ کار جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے تھے، کہ آپ پہلے تو تصویر دیکھیں گے، اور تصویر کی مدد میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیڈ پہ ایک مریض لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کو چیک کر رہا ہے۔ اب مریض کی عربی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مریض کو عربی میں بھی مریض کہتے ہیں اور ڈاکٹر کو عربی میں طبیب کہتے ہیں۔ اب چیک کر رہا ہے، اس کی عربی آپ کو نہیں آتی، تو یہ اس کی عربی یہ نوٹ کر لیں، یفحص، ڈاکٹر کا مریض کو چیک کرنا یفحص کہتے ہیں، چیک کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ پڑا تھا کہ جو چیک کر رہا ہے، جو فعل ہے اس کو شروع میں لکھ دو، اس کے بعد جو فاعل ہے اس کو ذکر کر دو، پھر اس کے بعد مفعول بھی کو ذکر کر دو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے، جسے مبتدا کہتے ہیں، وہ شروع میں ذکر کر دیتے ہیں،
اور فعل بعد میں ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد مفعول بھی کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب یہاں چیک کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، تو لکھیں گے الطبیب، سب سے پہلے چیک کرنے والا اسم فاعل کو ذکر کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ لکھ دیں گے یفحص، وہ چیک کر رہا ہے۔ کس کو چیک کر رہا ہے؟ مریض کو۔ الطبیب یفحص المریض، تو یہ جملہ اس طرح لکھ سکتے ہیں جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں دیکھیے استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے، یکتب مدرس علی السبورہ، تو اس کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں مدرس یکتب علی السبورہ، تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو طریقہ یہاں بتایا گیا ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اس لیے ذکر کیے کہ تاکہ جملہ بنانے کے دونوں طریقے آ جائیں۔ اس کو جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اگر شروع میں فعل آ جائے تو اس کو فعلیہ خبریہ کہتے ہیں، شروع میں اسم آ جائے تو اس کو اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ خیر یہ ابھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات یاد کر لیں کہ فعل شروع میں آ جائے، یعنی ایسا اسم جس کے شروع میں یا لگی ہو، جیسے ایسا فعل جیسے یا لگے یفحص، یہ شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہے۔ اور الف لام جس پہ لگا ہو وہ اسم ہوتا ہے، تو وہ شروع میں آ جائے، اگر الف لام والا کوئی اسم شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری بات دیکھیں، جیسے المریض، یہاں پر ابھی آپ دوائی کی بھی عربی پڑھ چکے ہیں اور مریض کی بھی عربی پڑھ چکے ہیں۔ اب کھانا، دوائی لینا، اس کی عربی آپ کو نہیں آتی تو اس کی عربی یہ سیکھ لیں، یتناول، المریض یتناول الدواء، مریض دوا لیتا ہے۔ آگے دیکھیے الطبیب یمسک السماعہ، تو الطبیب کی بھی آپ عربی پارٹ اس کی اردو جانتے ہیں، آپ السماعہ کی اردو بھی جانتے ہیں، اور یمسک کی اردو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ طبیب آلہ گوش پکڑتا ہے۔ اب آگے دیکھیے مریض آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، بیچارہ بہت سخت بیمار ہے تو آرام کر رہا ہے، تو المریض ینام علی السریر، مریض بستر پر سویا ہوا ہے، مریض بستر پر سویا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے بیٹا 4 جملے سیکھ لی۔ الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے۔ المریض یتناول الدواء، مریض دوا لیتا ہے۔ الطبیب یمسک السماعہ، مریض آلہ گوش پکڑا، طبیب نے، ڈاکٹر نے آلہ گوش پکڑا ہوا ہے۔ اور المریض ینام علی السریر، مریض بستر پر سو رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے چند چیزوں کے نام یہاں سیکھ لیے۔ تو اب ہم جو کام ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں العیادہ کلینک، السماع آلہ گوش، طبیب ڈاکٹر، مریض مریض، سریر بیڈ، مشرۃ عمل جراحی کا آلہ، دواء دوا۔ اب بیٹا اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو طبیب کا معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، طبیب اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مریض بھی اردو میں ہم کہتے ہیں، اور دوا بھی ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو الفاظ یاد کرنے ہیں، جو محنت کرنے والی چیز ہے وہ ایک العبادہ، عیادہ، کلینک، سماعہ 2 ہو گئے، سریر 3، مشرۃ 4 لفظ یہ ہیں۔ اور اسی طرح یفحص وہ چیک کرتا ہے، یتناول وہ دوا لیتا ہے، دوا لیتا ہے، یمسک وہ پکڑتا ہے، ینام وہ سوتا ہے۔ یہ 4 اور 4 8 الفاظ آپ کو نئے ملے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ بیٹا تھوڑی سی محنت کریں گے تو یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو میں نے ڈائری لکھوائی تھی، صفحہ نمبر 53، اور اس پہ التدریب الثالث لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے گا بیٹا، اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہی تصاویر ہیں جو ہم پہلے صفحے میں پڑھ چکے ہیں۔ العیادہ، سماعہ، طبیب، مریض، تو سریر، مشرۃ، دواء۔ اور اس سے اگلے صفحہ پر وہی 4 جملے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے تھے، تو آپ کو تصاویر میں نظر آ رہے ہیں، تو اب اس جگہ پر آپ ان کی عربی لکھ دیں گے۔ تو یہ ان تصاویر کو دیکھ کے مکمل کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں آپ پہلی تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر مریض کو چیک کر رہا ہے، تو اسی طرح لکھیں، اسی طرح الطبیب یفحص المریض، یہاں دعا لے رہا ہے تو اس کی عربی وہ جو ہم نے پڑھی تھی، دوا لینے کو کہتے ہیں یتناول، المریض یتناول الدواء، الطبیب یمسک السماعہ، المریض ینام علی السریر۔
تو یہ بیٹا 2 صفحے کا کام ہے، یہ آپ مکمل کر لیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.